بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 11 دسمبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ ام ناصر، گزشتہ سے پیوستہ دوسرا اور آخری حصہ۔ ماشاءاللہ سب سے بڑا کنبہ حضرت امی جان رضی اللہ عنہ کا تھا، پھر بھی کھانا ٹھیک وقت پر تیار کروا لیتی۔ سب حضور رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کمرے میں دسترخوان بچھا کر یا پھر چھوٹی چوکی پر لگا کر کھانا کھاتے۔ حضور رضی اللہ عنہ کی خوراک بہت کم تھی۔ امی جان رضی اللہ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ حضور کے لیے ایسا کھانا پکائیں جو صحت کے لیے اچھا ہو اور مزیدار بھی ہو۔ حضور رضی اللہ عنہ کو دالیں، سبزیاں، گوشت، چوزا، بھنے ہوئے چنے اور مکئی کے دانے پسند تھے۔ حضور رضی اللہ عنہ کا دانتوں کا برش آپ رضی اللہ عنہ کے گھر بھی ہوتا۔ کھانے کے بعد حضور رضی اللہ عنہ دانت ضرور صاف کرتے۔ قادیان میں گرمیوں کے روزے تھے۔ حضور رضی اللہ عنہ سحری کے وقت تشریف لائے، پہلے چوکی پر 2 نفل ادا کیے، پھر سحری شروع کی۔ جلد اذان کی آواز آ گئی۔ اذان کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کھاتے رہے۔ اذان ختم ہونے پر آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ امی جان رضی اللہ عنہ الصبح ہی تیار ہو جاتیں۔ لباس بہت پاک، صاف اور نفیس ہوتا۔ سردیوں میں ریشمی اور گرم کپڑے کا لباس ہوتا۔ خوشبو کا استعمال بھی کرتی تھیں۔ حضور بہت عمدہ عطر خود بناتے تھے، خود بھی استعمال فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کھانا ضائع نہیں ہونے دیتی تھیں، باورچی کو راشن تول کر دیتی۔ ایک دفعہ ایک نیا باورچی آیا تو آٹا منگوا کر اس کے پیڑے کر کے اس کو بھجوائے اور بتایا کہ 1 کلو آٹے میں اتنے پھلکے بنتے ہیں۔ کھانے میں سبزی، گوشت یا دال ہوتی۔ ناغے کے دن خالی سبزی بنتی۔ اس وقت فریج نہیں تھا، اس لیے بچا ہوا سالن پرات میں پانی ڈال کر اس میں رکھتی اور دوسرے وقت گرم کر کے کھانے کے لیے رکھ دیتی۔ آم، لسوڑے، ہری مرچیں اور ڈھیف کا اچار خود ہمارے ساتھ مل کر گھر میں تیار کرواتی۔ یہ اتنے ذائقے دار ہوتے کہ سالن کی جگہ ان کا مسالہ روٹی پر لگا کر کھانے کا بہت مزہ آتا۔ آم کے اچار میں کبھی کریلے بھی ڈالتی۔ سردیوں میں جب نیا گڑ بنتا تو آپ رضی اللہ عنہ بادام، کشمش، گری، مونگ پھلی اور گھی وغیرہ ڈلوا کر گڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنوا کر رکھتی۔ جلسہ سالانہ سے پہلے حضرت ام متین اور آپ رضی اللہ عنہ گندم ابال کر خشک کر کے بھنواتی اور اس میں گڑ میوہ جات ڈال کر لڈو بنوا کر رکھے جاتے اور اس طرح جلسے پر آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ تیار رکھتی۔ جلسے پر آپ رضی اللہ عنہ کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا۔ ایک دن ایک فوجی افسر کی بیگم نے آپ رضی اللہ عنہ سے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ وہ پہلے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن جب سے فلاں خاتون سے شادی کر لی ہے میری بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ وہ خود بالکل سادہ دیہاتی لباس میں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اس خاتون کو بھی جانتی تھیں جس سے اس کے خاوند نے شادی کی تھی کہ وہ بہت صاف اور عمدہ لباس میں رہنے والی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو تمہارا شوہر اتنا بڑا فوجی افسر ہے، تم بھی اسی طرح بن سنور کر رہا کرو اور بہت دعائیں کیا کرو، وہ خود ہی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت پیار سے اس طرح سمجھایا جس طرح ایک ماں سمجھاتی ہے، اور اس کے خاوند کی کسی کمزوری کا ذکر نہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کبھی کسی کی شکایت کرتے نہیں سنا، کبھی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کی، نہ ہی تجسس کی کوئی عادت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ حضور کی حرم مرحومہ سہرا بیگم صاحبہ کی 3 بچے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کا بھی اپنے بچوں کی طرح خیال فرماتی۔ حضور کے سب بچے اپنی سب ماؤں سے بہت عزت و احترام اور دلی محبت سے پیش آتے۔ محترم مرزا حنیف احمد صاحب نے ایک انٹرویو میں بیان کیا کہ ہم مختلف ماؤں سے جو بہن بھائی تھے، ہمارا آپس میں محبت، عزت اور پیار کا رشتہ تھا۔ ہمیں سگے ستیلے کے فرق کا کوئی علم نہ تھا۔ پھر امی جان کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ سہرا بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی امت النصیر صاحبہ کی شادی بڑی محبت سے کی۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی پیاری نظم ان کی شادی پر کہی
جس کو پڑھ کر دل درد سے بھر جاتا ہے۔ یہ راحت جاں نور نظر تیرے حوالے، یا رب میرے گلشن کا شجر تیرے حوالے۔ ایک دن ایک صاحبزادی کی والدہ ان کو اندر کمرے میں ڈانٹ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ امی جان رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹی پر کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، پیار سے سمجھاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے عزیزوں اور بہوؤں کے لیے دن رات دعائیں کرتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 6 بہویں آ چکی تھیں، لیکن کبھی کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، نہ کسی کے گھر جا کر رہتی، ملنے ضرور جاتی۔ صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کی بیگم آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اوپر کی منزل میں رہتی تھیں۔ کھانے کے وقت آپ رضی اللہ عنہ ان کو پیغام بھجواتی اور وہ خوشی خوشی تیار ہو کر نیچے آ جاتی۔ سب ان کے آنے پر کھانا شروع کرتے۔ امی جان رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت شائستہ گفتگو کرتی۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی اچھی بات لگتی تو اس کا ذکر بار بار کرتی۔ ایک دن رواہ میں خاکسار حاضر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم مری جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی شوق تھا کہ میں حضور کے ہمراہ کوئی سفر کروں تو آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، لیکن پھر کچھ پریشان ہو کر فرمایا کہ میں نے تو کسی اور سے وعدہ کر لیا ہے، لیکن میں کچھ دنوں تک بتاؤں گی کہ تمہیں لے کر جا سکتی ہوں کہ نہیں۔ پھر چند دن کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم تیار ہو جاؤ۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کا مجھ پر احسان تھا۔ اس سفر میں حضور رضی اللہ عنہ روا سے جابا تشریف لے گئے۔ پہاڑی راستہ تھا، سارا راستہ مجھے شدید متلی چکر کی تکلیف رہی۔ جب جابا پہنچ کر گھر میں داخل ہوئی تو حضور رضی اللہ عنہ صحن میں بیٹھے تھے۔ مسکراتے ہوئے فرمایا، بچ کر آ گئی ہو، اب کیا حال ہے؟ میں بہت حیران ہوئی اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ حضور رضی اللہ عنہ سب کی خیریت کی خبر رکھتے تھے، کیونکہ میں دوسری گاڑی میں تھی۔ پھر وہاں سے کچھ دنوں کے بعد ہم حضور کے ساتھ مری چلے گئے۔ حضرت امی جان رضی اللہ عنہ کی صحت عرصے سے خراب چلی آ رہی تھی، لیکن بیماری میں کبھی تکلیف یا بے چینی کا اظہار نہ کرتیں۔ روزانہ حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحت کا پتہ لیتے۔ حضور کو آپ رضی اللہ عنہ کی صحت کی بڑی فکر تھی، چنانچہ اپنی موجودگی میں حضور نے ایک انگریز ڈاکٹر کو بلوا کر آپ رضی اللہ عنہ کا معائنہ کروایا۔ اس نے کچھ ادویات تجویز کی۔ دوسرے دن حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ عنہ آئے تو آپ رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا کہ میں جو آپ کا علاج کر رہا ہوں، کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پردے کے پیچھے خاموشی سے سنتی رہیں۔ پھر شام کو کبابوں کی ایک پلیٹ مجھے دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کو دے آؤں۔ ڈاکٹر صاحب رضی اللہ عنہ کو میاں رفیق احمد صاحب نے روا سے خط میں لکھا کہ میری امی کا آپ خاص دھیان رکھیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے امی جان رضی اللہ عنہ کے سامنے میاں صاحب کی بڑی تعریف کی کہ بڑا سعادت مند بچہ ہے، آپ کی بہت فکر کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ مری میں ٹھنڈ کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے کی درد میں اضافہ ہو گیا۔ روز رات کو میں اس پر دوائی لگاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ بار بار کہتی، ہاتھ اچھی طرح دھو لو، یہ دوائی زہریلی ہے۔ صبح میں سہارا دیتی تو پھر کمرے میں ٹہلتی رہتی اور باتیں کرتی۔ ایک دن میں آپ کو سہارا دے کر باہر لے گئی، لیکن سردی کی وجہ سے آپ دوبارہ باہر نہیں جا سکیں۔ میں بھی کمرے میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ کبھی آپ خود مختلف واقعات سناتی، کبھی مجھے فرماتی کوئی بات کرو۔ باتیں کرتے ہوئے میں آپ کی ٹانگیں دباتی جاتی۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن کی مائیں میرے ساتھ محبت کرتی ہیں ان کی اولادیں بھی میرے ساتھ بہت محبت کا تعلق رکھتی ہیں۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اے خدا، جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز بڑے خشوع و خضوع سے ادا کرتی تھیں۔ گھر میں ایک اسٹور تھا جو سامان سے بھرا ہوتا، صرف تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی۔ ایک دن میں آپ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں چلی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سخت گرمی میں انتہائی انہماک سے نماز ادا کر رہی تھیں۔ بعد میں بتایا کہ میں علیحدگی میں دعا کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار آپ کے ساتھ میں ایبٹ آباد گئی تو شدت سے محسوس کیا کہ ان پاک وجودوں کی صحبت کی برکت سے تمام سفر میں نہ صرف آپ کی دعاؤں کو حاصل کیا بلکہ خود مجھے بھی غیر معمولی دعائیں کرنے کے مواقع میسر آئے۔ 1953 میں میری شادی ہو گئی اور کچھ عرصے بعد میں سیرالیون چلی گئی، کیونکہ میرے میاں وہاں مبلغ تھے۔ روانگی سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کو ملنے گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور کا کرتا بطور تبرک دیا
اور اپنا ایک گھوٹا لگا چنا ہوا خوبصورت دوپٹہ بھی دیا۔ دیر تک نصائح فرماتی رہیں کہ وہاں جا کر سست نہ ہو جانا، جماعت کا کام خوب محنت سے کرنا۔ پھر گلے لگا کر پیار سے رخصت کیا۔ میں نے باہر کے دروازے کے پاس جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑکی سے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اب بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو دل بھر آتا ہے اور بہت اداسی ہوتی ہے۔ یہ میری آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ سیرہ لون سے میں آپ رضی اللہ عنہ کو خط لکھتی تو بہت پیار بھرے جواب دیتی اور بہت عمدہ نصائح لکھتی۔ ایک خط کے جواب میں لکھا کہ تم دل لگا کر دین کی خدمت کرو، وہاں لجنہ ایمان اللہ قائم کرو اور ان کو اسلام و احمدیت کی تعلیم دو۔ جب انسان کسی کام میں لگ جائے تو اداس بھی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہر چیز موافق آ جاتی ہے۔ نئی چیز سے انسان گھبرا جاتا ہے، جب ماحول بدل جائے تو برداشت کرنا ہی ہوتا ہے۔ گھبراؤ نہیں اور دعاؤں سے کام لو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی اداس نہ ہونے دو، جب وہ ہر وقت اسلام کی باتیں سنیں گے تو ان کا بھی دل لگ جائے گا۔ یہ الفاظ آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں احمدی مستورات کی تربیت اور اسلام کے لیے موجود جذبات کا اظہار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک عزیز کی درخواست پر ایک پیغام بھی ریکارڈ کروایا تھا جو کچھ یوں تھا: خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مشکلات و مصائب اور تکالیف میں گھبرا کر کسی سہارے کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں انسانی سہاروں کو اطمینان نفس اور سکون قلب کے لیے ڈھونڈتے ہو، جبکہ میں موجود ہوں، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کر سکتا ہوں اور میں تمہاری مشکلات کو دور کر سکتا ہوں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ بس انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس کے مقابلے میں خدا بڑا ہی غفار اور ستار ہے۔ اسے چاہیے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے خدا کی چوکھٹ پر جھکے اور اس کی مدد چاہے۔ خدا اس کا سہارا ہو جائے گا اور اس کی ناؤ طوفانی تھپیڑوں سے بچتی ہوئی ساحل مراد پر جا لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ حضرت سیدہ ام ناصر رضی اللہ عنہ 31 جولائی 1958 کو وفات پا کر بہشتی مقبرہ روضہ میں مدفون ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کم سنی میں وفات پا گئے۔ صداقار ابن سعید۔